نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگ میری ویڈیوز کا انتظار کر رہے تھے، تو آئی ایم ویری سوری کیونکہ میرے ایگزامس ہو رہے تھے۔ تو آئیے اب ہم آج اپنے ہمارا جو ٹوڈیز لیکچر ہے وہ ہے نماز کے بارے میں۔ تو بیفور وی گیٹ اسٹارٹڈ میک شیور ٹو فالو مائی انسٹاگرام اکاؤنٹ از فاطمہ آفیشیل، میک شیور ٹو سبسکرائب، لائک، کامنٹ ٹو دی ویڈیو اینڈ آلسو شیئر۔ تو A Journey to Find Allah، تو ہم سب سے پہلے ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں جو سورۃ الفصیلت میں ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِہِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ We shall show them our signs in the horizons and within themselves until it becomes clear to them that it is the truth۔ جو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور ہم لوگوں کو ماننا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں مانتے نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے لیکچر کو دیکھتے ہیں جو کہ نماز ہے۔ تو واٹ ایگزیکٹلی الناپ، وہ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، if you miss نماز فجر، the glow of your faith is taken away۔ If you miss Zohar, the blessing of the income is taken away۔ If you miss Ashr, the strength in the body is taken away۔ If you miss Maghrib, the beauty of your iman is taken away۔ If you miss Isha, the peace of your sleep is taken away۔ So why not you read Namaz because Namaz read you? So let's focus on today's lecture. Let's say Bismillahir Rahmanir Rahim۔ Alright, نماز۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے، یعنی کہ زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں حج کرنا، صدقہ دینا، ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حالانکہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الزارعات 56۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ان کی عبادت کریں، ان کی اطاعت کریں اور وہ مانے کہ میں ان کا رب ہوں۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاح کا ترجمہ ہے، یعنی صلاح کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نماز کی فضیلت اور اہمیت پہ آتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے، یعنی اس کے قریب ہونے کے بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا۔ تو نماز، اس میں ہمیں اتنا کچھ پتہ چلتا ہے کہ نماز سب کچھ ہے۔ نماز، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم نے اپنے دین کو کھو دیا، اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے اپنے دین کو قائم رکھ دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، حالانکہ نماز ایک دوسرا رکن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، حالانکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ موت کو بھول چکا ہوتا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ موت کو اصل میں بھول چکا ہوتا ہے، تو وہ کفر کے قریب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔
او مائی، اگر آپ تو نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ کافر ہو گیا. حالانکہ کافر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے شرک کرنے سے. کافر وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ جان بوجھ کے مانتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ہوتے ہیں کافر. یعنی کہ مکہ والے جو لوگ تھے وہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جانتے بھی تھے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ آپ کے اوپر مانتے بھی تھے کہ آپ تم سچے ہیں، پر وہ کافر تھے. وہ شرک بھی کرتے تھے، کافر بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے اگر بس ایک چیز جو فرق کرتی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، وہ ہے نماز. تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے جو کہ فرق بناتی ہے. تو آئیے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص صفت قرار دیا ہے. خاص صفت ارشاد ربانی ہے وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. سورہ نوم 31. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک اور جگہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم نماز کے جو ہمارے جو فرائض ہیں، یعنی کہ فرائض جو ہیں، فرائض نماز درج ذیل ہیں. یعنی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یعنی سب سے ہے تکبیر تحریمہ. وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. یعنی تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا. یعنی کہ اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اللہ از گریٹر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں بے شک اللہ بڑا ہے. یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کا نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں. قیام و قرات. قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا. یعنی کہ جب ہم اللہ اکبر کہنا ہے تو ہمیں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، ٹیک نہیں لگانی. اور یعنی کہ کسی کی مدد نہیں کہ ہم اس کے اوپر ٹیک لگا لیں، دیوار ہے ہمارے پیچھے اور ہم ٹیک لگا لیں. فرض نماز کے پہلی 2 رکعت میں امام سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورت اور تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا رکوع. رکوع کے معنی ہے جھکنا. قرات حکم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتے ہیں. یعنی کہ سیدھے اور جو ہماری کمر ہے وہ برابر ہو، یعنی کہ برابر ہو جان ماز کے. رکوع کے معنی ہے جھکنا. ٹھیک ہے. اور سر، گردن اور کمر کے ایک سیٹ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں، اور جو زبان سے سبحان اللہ رب العظیم، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا قرار کیا جاتا ہے. تو اب ہم آتے ہیں دوسری چیز پہ جو کہ چوتھی ہے سجدہ. سجدہ کے حالت میں نماز اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کی حضور سجدہ ہو جاتا ہے. سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے، بہت ترین رکن ہے نماز کا. سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار و قرار کرتا ہے. یہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا سمجھنا ہے اور ہمیں سجدہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر جو ہیں. اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے. ہر رکعت میں اسی لیے سجدہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں لازمی. جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے. اب ہم لوگ دوسرے پہ آتے ہیں جو کہ ہمارا 5واں ہے قاعدہ تشہد. دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھے تو قاعدہ کہتے ہیں. قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے. تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا. تشہد میں اس بات کا قرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود پڑھا جاتا ہے، اور درود کے بعد کوئی مصنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے، اور وہ اپنے بائیں اور دائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد پتہ کیا فرمایا ہے؟ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. یعنی اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی کہ وہ انسان کو بہت دور کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت پاس لے آتی ہے.
برے کاموں سے بہت دور، اینڈ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قریب، یعنی کہ گڈ مورلس کے پاس بہت پاس لے آتی ہے اور بیڈ مورلس کے پاس بہت دور۔ نماز پڑھنے سے انسانی روحانی اور جسمانی گنجگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ وہ پروٹیکٹ رہتا ہے برے کاموں سے، برے عادتوں سے، برے خواہشات سے، بری بیماریوں سے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے با جماعت رہنے کا درس دیتی ہے، یعنی کہ نیک باہمی، ہمدردی، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے، اور ہمیں سبق سیکھنا ہے چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہا ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ جی بالکل، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ نماز تو مومن کی ایک پہچان ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور نماز ہمیں جنت کے پاس بھی لے کے جائے گی۔ اور یہ کافی اچھی بات ہے کہ نماز ہمارے پاس ایک سب سے اچھا موقع ہے، اور تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو تم آرام سے جنت میں جا سکتے ہو، اور تعالیٰ کو نماز بھی بہت پسند ہے، اور اس نے نماز سے ہمیں رضا بھی مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے آرام سے۔ تو آج کے لیکچر اتنا ہی تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سمجھ آیا ہوگا، اور ہم نماز اتنی ضروری ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، ورنہ آخرت کے دن وہ بچ نہیں پائیں گے۔ بچانے کے لیے اپنے آپ کو نماز پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔